خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا تلک الرسل، یہ رسول ہیں، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ جماعت ہے انبیاء کی، رسولوں کی، نبیوں کی، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ کتنی فضیلت عطا فرمائی؟ فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور فرمایا بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ نے درجوں میں بلندی عطا فرما دی۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور جناب عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی۔ یہاں بالکل عام فہم سادہ آدمی، کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، اسے سمجھ آتی ہے کہ کلام اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں، اور یہ جو فرمایا نا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض کو درجوں میں بلندی عطا فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ پتہ ہے اللہ نے نام کیوں نہیں لیا؟ اللہ کو پتہ ہے جب میں کہوں گا نا میں نے بعض کو درجوں میں بلندی عطا کی تو سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنی بلندی دی، اس لیے کہ کوئی ایسا عدد ایجاد ہی نہیں ہوا جس سے مصطفیٰ کریم کے درجوں کی بلندی کو شمار کیا جائے۔ کوئی عدد بنا ہوتا نا، کوئی وہ شمار ہوتا تو اسے شمار کر لیا جاتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے صاحبزادے ہیں نا، حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک شعر ہے، معراج کا واقعہ بیان کرتے کرتے وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ حضرت جبریل امین نے آ کے کہا تھا نا یا رسول اللہ چلیے، گویا اللہ تعالیٰ نے طلب کیا، وہ کسی شاعر نے کہا تھا سر لامکاں سے طلب ہوئی، اور سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بس اتنا بتا دیتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بس بلغ العلا بے۔ تو حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور جا رہے ہیں، نہ بلانے والے نے نام لے کے کہا کہ کون بلا رہا ہے، نام نہیں لیا، ذاتی نام نہیں لیا، صفت سے بات کی، اور نہ یہ کہا میں نے کس کو بلایا، کتنا کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ اب میرا خیال ہے کہ ترجمے کی ضرورت، سب کو پتہ ہے کس ذات کی بات ہو رہی ہے، جس نے سیر کرائی کس کو، بعبدہ اپنے بندہ ہے، نہ وہاں ذاتی نام سے بات کی نہ حضور کا نام ذکر، پاک ہے وہ ذات۔ تو حضرت حجت الاسلام فرمانے لگے طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، اور مطلوب ہے طالب سے واقف۔ یہ بڑے لوگوں نے اس پر کلام کیے ہوں گے، لیکن بڑے باپ کے بڑے بیٹے کی بڑی بات سنیں۔ فرمانے لگے اعلیٰ حضرت بریلوی کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، اور مطلوب ہے طالب سے واقف، پردے میں بلا کر مل بھی لیا، پردہ بھی رہا، سبحان اللہ۔ دیکھو پردے میں بلا کر مل بھی لیا اور پردہ بھی رہا۔ اللہ نے ہمارے رسول پاک کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی، اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو حوض کوثر عطا فرمایا، اللہ نے محبوب کو کل کائنات کے لیے نبی اور رحمت للعالمین بنایا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو سب سے آخری نبی بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے کرم کرنے والا، ہدایت کا پیغام دینے والا بنا کے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو گواہ بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا، اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ نے حضور کو قرآن دیا، اللہ نے محبوب کو صدیق اکبر دیے، عمر فاروق دیے، عثمان غنی دیے، مولا علی دیے، حسنین کریمین عطا فرمائے،
یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے، غلامی کے لیے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے دین کو پچھلے تمام دینوں کا ناسخ بنایا۔ اب کسی دین پر عمل نہیں ہوگا، قیامت تک سکہ مدینے والے رسول کا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو حبیب بنایا، اللہ نے محبوب کو نبیوں کا امام بنایا، کائنات کا سردار بنایا۔ کیا خوب کہا تھا چراغ گولرا نے، کہنے لگے ممکن نہیں مدح شاہ خدا، گیلانی پیر نے خوب کہا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ ممکن نہیں مدح شاہ خدا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، بس تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو پوچھنی پڑتی ہیں کہ کوئی ضرورت تو نہیں، اور کچھ ضروریات اپنے منہ سے بول رہی ہوتی ہیں کہ بڑی ضرورت ہے، اور کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں جن کی زبان نہیں ہوتی۔ ہمیں نظر آ رہا ہے ٹھنڈ کافی زیادہ ہے، تو میرا خیال ہے سڑک پہ چلتا ہوا اگر کوئی شخص ہمیں پتلے کپڑوں میں نظر آئے اور جس کے بدن پر سویٹر بھی نہ ہو اور جس کے پاس چادر بھی نہ ہو، گرم ٹوپی اور جرابوں سے بھی وہ بیچارہ مستفیض نہ ہو پا رہا ہو، تو یہ تبصرہ کرنے کی بجائے کہ بہت سارے بندیاں تو ٹھنڈ ہی نہیں لگتی، اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں کہ چادر اتار کے اسے دے کے کہی جائے کہ میرے پاس 2 ہیں ایک آپ رکھ لیں، یہ زیادہ بہتر نہیں؟ کچھ ضروریات خود بھی تو بولتی ہیں، کچھ ضروری ہے کہ آپ بول کے کہیں، پوچھیں۔ آپ اپنی مرضی کا تبصرہ کر رہے ہیں کہ بڑے بندے کو ٹھنڈ ہی نہیں لگتی، آپ کو پتہ نہیں ہے بھائی، پتہ نہیں۔ جب گھر میں کھانا تھوڑا ہو تو اماں کہہ دیتی ہے پتر میں تھوڑی دیر پہلے ہی کھاتا ہے، کھانا ہی تھوڑا ہے تو پھر وہ اپنے بچوں کے منہ سے نوالا چھینے گی کیا؟ کچھ لوگوں کو خود دیکھ لو نا یار، دیکھ لو، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ کسی نے گیزر صرف اس لیے چینج کرایا ہے کہ جلدی گرم نہیں کرتا، تو چلو اسے ہی مرمت کر کے کسی غریب کو دے دو۔ اس قدر سخت سردی کے ماحول میں جب لوگ ڈیوٹیوں پہ بھی نہیں جا پا رہے، دھندلے رستے بند کیے، تو کس طرح ضروریات بولیں گی؟ کیسے لوگ آپ تک پیغام پہنچائیں گے کہ ہمارے پاس سارا پیسہ صرف الیکشن پہ لگانے کے لیے، اس وقت کے لیے خرچ کرنے کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ میں اس موسم میں آپ سے عرض کروں گا، یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا طریقہ ہے۔ فاضل بریلوی چندہ نہیں دیتے تھے بلکہ گرم رضائیاں بنا کے نا سردیوں میں تقسیم کرتے تھے۔ یعنی آپ انداز دیکھیں، فرماتے تھے گرم لحاف بناؤ اور غربا میں بانٹو۔ یہ دن ہے اس طرح کے کہ لوگوں کو ضرورت ہے، اس لیے کہ سردی بعض اوقات بیماری کا باعث بنتی ہے اور خشک سردی اور زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ تو ضروریات ضروری ہے کہ بول کے کہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے ارد گرد کیا حالات ہیں، تو ان حالات پر توجہ کریں، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ میں سے ڈھیر سارے لوگوں نے حج عمرہ کیا نا ماشاءاللہ، وہاں جا کے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے بھی اللہ کے بندوں کی کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، جس کو پتہ ہی نہیں تھا آنے کا اللہ نے اسے بلا لیا ہے؟ جو بالکل آپ مبلغ ہوں گے، آپ مسلح ہوں گے، آپ بڑی بات ہوگی آپ کی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ رب رسول کے گھر پہنچ کر، کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر، تیرے اوپر اتنا جلال بھی طاری نہیں ہوا کہ تو اس بات سے ڈر جائے کہ لوگوں کی کمیاں نہ دیکھے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے بھی تجھے وہاں آئے ہوئے غلاموں میں غلطیاں نظر آ رہی ہیں، اور پھر تیرے پاس اتنی فرصت کہاں تھی، تیرے اندر جرت کہاں تھی کہ تو نے اپنی نظر محبوب کی جالیوں سے ہٹا کے لوگوں کی غلطیوں پہ جما لی تھی؟ یہ بھلا کیسے ہو گیا تیرے سے؟ کیا صرف تقریروں کا مواد ہی ضروری ہے؟ کیا صرف گفتگو کے لیے جملوں کا تراشنا ہی ضروری ہے؟ کیا ہر وقت تو کہاں کھڑا تھا؟ دیکھ تو صحیح۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لاکھوں لوگ آئے تھے اس سال، میرے دل میں خیال آیا، میری زندگی میں حج کا وہ بہت بڑا اجتماع تھا، میرے دل میں خیال آیا اتنے لوگ آئے ہیں، پتہ نہیں حج کس کا قبول ہوا ہے کس کا نہیں ہوا۔ میں سویا، خواب میں مجھے کوئی بتانے والا بتا رہا تھا فضیل رب نے بلایا ہی اس کو تھا جس کا اس نے قبول کرنا تھا۔ یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ کوئی سخی کے دروازے تک آئے، وہ بلائے، گھر بلا کے خالی بھیج دے؟ جس کو اس نے بلایا ہے
مجھے اپنے لفظوں میں کہہ لینے دو، جڑا توڑ ہی آ گیا ہے، اس سے بڑا دروازہ بھی اور جڑا توڑ ہی آ گیا ہے اسے بھی اللہ کہے گا کہ یہاں کے بھی خالی جا، بس اس نے جسے بلایا ہے نا اسے پھر جھولی بھر کے عطا فرمایا ہے۔ تم کیوں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ فلانا کھڑا ٹھیک نہیں تھا، فلانا بیٹھا ٹھیک نہیں تھا، فلانے کا انداز ٹھیک ہے، کچھ چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے لیکن اس کا بھی تو کوئی انداز ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی تو کوئی اسلوب ہوتا ہے، اس میں بھی تو کوئی ترتیب ہوتی ہے۔ آپ کمزوریاں دیکھنے جا رہے ہیں۔